جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا ہوا سوال آپ نے بھیجا ہے کہ اگر بچہ رات کو بار بار ڈر جاتا ہے تو بزرگ کوئی آئرن کی چیز، لاک یا کیز یا کچھ بھی پلو کے نیچے رکھ دیتے ہیں، کیا ایسا کرنے کی ممانعت ہے یا کیا یہ جائز ہے؟ کہیں یہ بدعت تو نہیں؟ جی نہیں، بالکل یہ کوئی بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا ٹوٹکا، گھریلو ٹوٹکا یا پھر کوئی ایسا سمجھ لیجئے کوئی ایسا منتر، کوئی بھی ایسے الفاظ جو کہ روحانی طور پہ آپ کے بچے کو یا کسی کو جسمانی طور پہ بھی شفا کا باعث بن جائیں، تو اس میں شرعی لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کی اگر کوئی دلیل مانگے تو اس کی ایک بہت اچھی دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، سیرت سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس طریقے سے میرے پاس کچھ الفاظ تھے یا کچھ منتر تھے زمانہ جاہلیت میں، جب میں وہ کسی کے اوپر پیش کرتا تھا یا پڑھتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اس کو شفا ہو جاتی تھی یا اس کا کوئی معاملہ ٹھیک ہو جاتا تھا، تو کیا مجھے وہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کو ایک اصولی بات بتائی یا سمجھائی کہ تم بالکل ایسا کر سکتے ہو، کسی کا فائدہ اگر اپنے الفاظ سے تم اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے تو پہنچاؤ، بس اس کے اندر کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو ان الفاظ کے اندر، یا وہ جو منتر ہے تمہارے پاس یا جو الفاظ تم پڑھتے ہوتے تھے زمانہ جاہلیت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے اوپر بھی بہت بڑا احسان کیا کہ اگر کسی کو بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے روحانی لحاظ سے، جادو کے لحاظ سے، کوئی علاج کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہمیں اجازت مل گئی اس طرح کی روایات کے ذریعے سے کہ اب آپ کسی پہ دم کریں قرآن پاک کے علاوہ الفاظ سے بھی، یا پھر احادیث کے اندر وارد ہوئی دعاؤں کے علاوہ بھی الفاظ سے، اور اس سے اس بندے کو فائدہ پہنچ رہا ہو، دم کریں، کوئی ٹوٹکا ایسا لڑا رہے ہوں، ٹھیک ہے، جس سے کوئی شرک کا شائبہ نہ ہو رہا ہو، تو آپ بالکل وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس کی اجازت سیرت مبارکہ سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس طریقے سے اگر کوئی بچے کے تقیے کے نیچے کوئی چیز رکھنے سے اس کو شفا ہو رہی ہے تو بالکل یہ ٹھیک عمل ہے، اور آپ بالکل اس کو کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اکثر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سائیکولوجیکلی بھی ہوتی ہیں، یعنی آپ یہ کرتے ہیں تو بچے کو بھی کوئی سہارا نظر آ رہا تھا کہ سائیکولوجیکلی میرے کوئی سپورٹ ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے، تو اس لیے وہ پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے سائیکولوجیکلی بھی۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں پیرنٹس تو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور اس کے اس طریقے سے سائیکولوجیکلی بھی وہ بچہ جو ہے وہ اسٹرانگ، یا اس کا ڈر ختم ہو جائے گا، اور جب آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ یہ چیز سمجھ بھی جائے گا کہ اس کے اندر کیا رکھا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ توحید اور اس طرح کے معاملات ٹھیک ہوں گے، اس کو اور طرف پھر آپ اس کو گامزن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اس کو آیت الکرسی پڑھنا سکھائیں، اس کے علاوہ جب وہ بڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کا ورد آپ اس کو سکھائیں کہ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتایا کرتے کہ صبح شام کے اذکار میں ان صورتوں کا بڑا مقام تھا، ٹھیک ہے، وہ سکھائیں۔ پھر اسی طریقے سے اور دعائیں سکھائیں جس کے اندر ایک بہت زبردست دعا ہے، جادو ہر چیز کے نقصان سے بچاؤ کے لیے، کسی جانوروں کے یا جنوں کے ہر طرح کے نقصان سے بچاؤ کے لیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ٹھیک ہے، یہ والی دعا بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی دعائیں ہیں، وہ جب آپ ان کو سکھائیں گے بچے کو تو اس سے بھی بچہ جو ہے وہ اس کو پتہ چلے گا سائیکولوجیکلی بھی اور اسپرچولی بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کی ہیں اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب کوئی چیز اس کو کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس بچے کے اوپر کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا، اور کسی قسم کا ڈر جو ہے نا وہ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔